اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 5 تا 8 کا ترجمہ پڑھیں گے، تو توجہ اور دھیان سے سماعت کریں۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ: ادعوہم لآبائہم، مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ هو اقسط عند اللہ، کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ فإن لم تعلموا آباءهم، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں، فإخوانكم فی الدین وموالیکم، تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو قصد دلی سے کرو یعنی دل کے ارادے سے کرو اسی پر مواخذہ ہے، پکڑ ہے، گرفت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ واولی الارحام بعضہم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ترکے سے مراد مال وراثت، کوئی شخص فوت ہو جائے تو جو مال چھوڑ جاتا ہے اس کو ترکے کا مال یا مال وراثت کہتے ہیں۔ ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مال وراثت کے زیادہ حقدار ہیں۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے، یہ احسان بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ کل مال کے تیسرے حصے تک وصیت کی جا سکتی ہے کہ فلاں بیوہ کو یا فلاں غریبوں کو یا فلاں یتیموں کو میری طرف سے دے دیا جائے۔ تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے۔ وکان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، وَمِنْكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم، اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عزیز طلباء، آج کا ترجمہ مکمل ہوا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن کل کے لیکچر کے حوالے سے دو باتیں تھوڑی سی عرض کرنی ہیں، دھیان سے سماعت کریں۔ آیت نمبر 4 میں زہار کا ذکر کیا گیا اور لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارنے کا ذکر کیا گیا۔ اصل بات یہ ہے لے پالکوں کے بارے میں، لے پالکوں کے بارے میں اصل بات یہ ہے کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا متبنہ بنا لیتا یعنی لے کے کسی سے بچہ پال لیتا تو اسے حقیقی بیٹے کا درجہ حاصل ہو جاتا اور اسے
بالکل ویسے ہی حقوق حاصل ہو جاتے جیسے حقیقی بیٹے کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات حقیقت کے سراسر خلاف تھی، دوسرا اس سے طرح طرح کی پیچیدگیاں اور الجھنیں پیدا ہو جاتی، کئی مستحق لوگوں کی حق تلفی ہوتی۔ اس لیے اسلام نے اس رواج کو منسوخ کر دیا اور بتا دیا کہ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقت میں تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی درست بات ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کی نسبت سے پکارا جائے۔ سابقہ رواج کے مطابق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تو لوگ ان کو زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے، لیکن جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو پہلی روایت کو ختم کر دیا گیا اور پھر لوگوں نے ان کو زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ ہی کہنا شروع کر دیا۔ دوسری بات وہ یہ کہ عربوں کے اندر ایک بہت غلط رواج تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو غصے میں آ کر کہہ دیتا کہ تیری پشت میرے لیے میری ماں کی پشت جیسی ہے، تو اس اصطلاح کو زہار کہا جاتا تھا، اور یہ بات جب کسی کے منہ سے نکل جاتی تو یہ سمجھا جاتا کہ اب یہ عورت اس پر حرام ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی ماں سے تشبیہ دے چکا ہے۔ اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، بلکہ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ البتہ اسلام سے پہلے اس کو طلاق ہی سمجھا جاتا تھا، اور جب کہ اسلام نے اس کو طلاق تو نہیں گردانا، البتہ اس کو غلط قرار دیا اور ایک قسم کا گناہ قرار دیا کہ اس گناہ کی پاداش میں پھر اس شخص پر جو ہے وہ کفارہ لازم کیا گیا۔ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ زہار کر لے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے کفارے میں وہ ایک غلام آزاد کرے، اور اگر ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو ایک وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، 60 مسکینوں کو ایک وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو مفہوم اور آیات کا ترجمہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس کو دھیان سے بار بار سنیے اور اس کو یاد کیجیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔